بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان اور قرآن مجید کے خوبصورت الفاظ اور بہترین انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں دو ملتے جلتے لفظوں بلکہ حروف میں غور و فکر کرتے ہیں، الیکا اور علیکا۔ الا اور علا یہ دو حروف الجر میں سے ہیں، اور حروف الجر کا موضوع بہت ہی دلچسپ اور لمبا ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی موضوع پر بات کرتے ہیں، قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے، اور وہ بھی ایک ہی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورۃ الزمر آیت نمبر 2۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، سورۃ الزمر آیت نمبر 41۔ یہ دونوں ایک ہی صورت کی آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے ابتدائی جملے بھی ایک جیسے ہیں، صرف ایک لفظ میں فرق ہے۔ ایک آیت میں الیکا ہے اور دوسری میں علیکا۔ ان دو ملتے جلتے لفظوں الیکا و علیکا میں کیا فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عربی لغت میں ان دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ الا کا معنی ہے کی طرف، یعنی جب الا کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کی طرف، اور علا کا معنی ہے اوپر یا پر وغیرہ۔ اور عربی لغت اور بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ علیکا کے لفظ میں مشقت اور سختی کا معنی موجود ہے، اور الیکا میں یہ معنی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس آسانی کا معنی پایا جاتا ہے۔ چند مثال ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنلقی علیک۔ اور دوسری آیت میں کتب علیکم القتال، جب قتال کی بات کی تب بھی کتب علیکم القتال، تم پر قتال لکھ دیا گیا۔ اگلی آیت میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اور نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، كانت على المؤمنین۔ تو ان سب آیات میں اب دیکھیں کہ حرف جر ہو علی ہے، الا نہیں ہے، کیونکہ ان تمام امور میں تھوڑی سی مشقت پائی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قاعدے کو کیسے مد نظر رکھا گیا ہے۔ سورۃ الزمر کی ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، بس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں کتاب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک ہے، اسی لیے الیکا فرمایا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو سیدھے راستے پر چلا سو اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوگا، اور تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کو دیکھیں ذرا، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اس آیت کریمہ میں معاملہ جو ہے لوگوں کی دعوت اور تبلیغ کا ہے، اور لوگوں کو حق کی طرف تبلیغ کرنے میں مشقت ہے، اس لیے علیکا فرمایا۔ یعنی سورۃ الزمر جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور پھر اسی صورت میں آگے جا کے آیت نمبر 41 میں پڑھتے ہیں، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں انا انزلنا الیکا، اور پھر اسی صورت کی اگلی آیت میں جا کے پڑھتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب، آخر فرق کیا ہے؟ پہلے الیکا فرمایا، اب اس آیت میں علیکا فرمایا۔
تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، جس آیت میں الیک الکتاب ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک ہے، اور جس آیت میں علیک الکتاب علیک فرمایا ہے، اس میں لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں باقی الفاظ وہی ہیں، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، ان بھی ہے، انزلنا بھی ہے، کتاب بھی ہے، حق بھی ہے، لیکن ایک آیت میں الیک ہے اور دوسری آیت میں ان انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، تو جہاں پر علیک وہاں پر ایک لفظ اور بھی زیادہ ہے، للناس، سبحان اللہ۔ یعنی جب لوگوں کی دعوت تبلیغ کی بات آتی ہے تو اس میں مشقت ہے اور صبر اور حکمت کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر لوگ اس کتاب کی دعوت پر غور و فکر کریں تب دعوت آسان ہوگی یا مشکل؟ آئے دیکھتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، سبحان اللہ۔ وانزلنا الیک الذکر، ذکر قرآن مجید ہے، للناس ادھر بھی، یہاں پر بھی لوگوں کا ذکر ہے، لیکن آخر میں کہ اختتام آیت کس چیز پہ ہوا، ولعلہم یتفکرون۔ وانزلنا الیک الذکر، مشکل ہے آسان ہے؟ الیک ہے تو آسان ہے، اس کا مطلب ہے اگر لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں تو ان کو دعوت دینا بھی آسان ہے اور دعوت لینے والوں کے لیے بھی آسان ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائے اور ان کو دعوت کے ساتھ ان اختلافی مسائل کو بھی بیان کرنا ہو تو تب دعوت کیسی ہوگی یا کیسے ہونی چاہیے؟ اسی صورت النحل آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، کیا فرمایا؟ وما انزلنا عليك الكتاب، سبحان اللہ۔ اختلافی مسائل کو بیان کرنے میں مشقت ہے، اسی لیے صبر، حکمت اور احتیاط کی ضرورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر سیاق اور سباق میں فرق ہے تو اس حرف میں بھی فرق پڑ گیا ہے، وہ حرف بھی سبحان اللہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ اب علا اور الا ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم گزر کے جاتے ہیں، کبھی رک کے ہم نے سوچا نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی صورت ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں، ایک ہی موضوع کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، کبھی الا ہے اور کبھی علا ہے، سورۃ الزمر اور سورۃ النحل اور کئی ایسے صورتوں میں بھی آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور فکر کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں ہر لفظ اپنی جگہ پر کیسے خوبصورت انداز میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایک جیسے حروف بھی اپنی اپنی مناسب جگہ پر ہیں، ان کے بدلنے سے لفظوں اور ان کے معنوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام کی عظمت، جس کے سامنے عربی لغت اور بلاغت کے بڑے بڑے ماہرین کے سر جھک گئے۔ والحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلی و اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔